آواز بلند صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لیے اس گزرتی ہوئی دنیا میں کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جو ہمیں ہماری حیات سے وابستہ رکھے۔ یہ گھرانہ کہ جو اول تا آخر، ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، گویا ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ رہنمائی مہیا کرتا ہے ہدایت کے تعلق سے دین کے معاملے میں، بلکہ ہماری نجات کا بھی یہی ضامن رہتا ہے۔ میں نے آپ کی یہاں پر مسلسل سمع فراشی کی ہے اور حب محمد و آل محمد پہ گفتگو کی ہے۔ اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی جستہ جستہ جیسے جیسے مطالعہ رہا اس کو اپنے بچوں تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے، اور میں نے صرف یہ مطالبہ کیا ہے، ممبر ہو یا کوئی نجی محفل ہو، کہ اپنے آپ کو انتہائی خلوص کے ساتھ اور اخلاص سے عمل کے ساتھ اس گھرانے سے وابستہ رکھو۔ اگر کچھ کہہ رہے ہو تو خلوص کے ساتھ کہو، کچھ سن رہے ہو تو انتہائی خلوص کے ساتھ سنو، اور اگر انہوں نے توفیق دی ہے کچھ لکھنے کی تو اس کو انتہائی اخلاص کے ساتھ کرتاس پر قلم کے ذریعے منتقل کرو، اس لیے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ خود تمہاری کوششوں پہ گواہ بن جائے گا۔ یہ میں نے درخواست کی ہے چھوٹوں سے۔ بڑے رہنمائی فرماتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ان کی تحریر میں بھی اور ان کی تقریر میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ہر شے
چاہتی ہے کہ اس کی ہدایت کا سامان ہو جائے، اور ہماری ہدایت روز ازل ہو چکی، الست بربکم کی منزل پر ہماری ہدایت ہو چکی، جب ہم نے یہ اقرار کیا تھا عالم ذر میں کہ کون ہے تمہارا رب، یعنی وہ مربی ہے، وہ مشفق ہے، وہ مہربان ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ شکور ہے تو قدردان بھی ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ وہ ہدایت وہاں سے ہمیں مل چکی ہے، اور جب مل چکی ہے تو اس کا ہم وقتاً فوقتاً اظہار کرتے ہیں۔ 40 کا جیسے میں نے عرض کیا دن تمام ہوا، اب بھی آپ اظہار کر رہے ہیں۔ جو سامع ہے وہ ساکت نہیں ہے، جو سامع ہے وہ جامد نہیں ہے، جو سامع ہے اصل میں اس کا نور ساطع ہے، جس کو کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ ایک نور لے کے محفل میں آتا ہے اور اپنے نور سے گویا اپنی ہی جگہ کو وہ روشن رکھتا ہے۔ ہمارے پاس نہیں معلوم اندھیرا کہاں سے آتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ تاریکی کہاں سے آتی ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کس طرح سے ظلمات میں انسان گھر جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بات کو ہمیشہ یاد کیجئے، اپنے آپ کو جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس گھرانے سے ہم وابستہ رکھیں گے تو خدا شاہد ہے کہ یہ خود ہی آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کب کب کس کس طرح سے کہاں کہاں کس کس حال میں مدد کی ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ بے دست و پا ہیں مگر مدد کر رہے ہیں، بے خانماں ہیں مگر آپ کے گھر کو آباد رکھ رہے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ کہ انہیں ہراساں کیا جائے تو یہ آپ کو بے خوف کر دیتے ہیں، انہیں ڈرایا جائے تو یہ آپ کو قوی تر کر دیتے ہیں، انہیں در بدر پھرایا جائے تو یہ آپ کو آپ کے گھر کا کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب گھرانہ ہے، یہ عجیب گھرانہ ہے، دنیا تو سمجھ ہی نہیں سکی، ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیک وقت ایک ہی وقت میں اس دنیا میں کتنی مرتبہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ نام لینا ہم نے تھوڑی شروع کیا ہے، سرکار رسالت مآب نے نام لیا ہے۔ سورہ شورا کے پڑھنے والے جب آیہ قربہ کو پڑھتے ہیں نا، دیکھیے مشہور زمانہ آیت ہے، مگر جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ حیران یہ ہوتے ہیں کہ انصار مدینہ مہاجرین مکہ پہ فقر و مباحات سے کام لے رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارا یہاں بسانے والا کوئی نہ ہوتا، ہم اگر نہ ہوتے تو تم کو یہاں یعنی آباد کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارے لیے کوئی حیات کی ضمانت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ اٹھا کے تفسیر دیکھیے، وہاں پہ فقر و مباحات بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ایسے میں ابن عباس فرماتے ہیں، اور ظاہر سعید ابن جبیر نے روایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جب یہ بات اتنی بڑھ گئی تو وہاں پہ سرکار رسالت مآب برآمد ہوئے اور آئے، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ تمہارے یہاں پر ہونے کی وجہ سے ہم بچ گئے، تم بھول گئے۔ اگر میں نہ ہوتا، اب دیکھیے اس گفتگو کو یہ سنیے، اگر میں نہ ہوتا تو تمہاری ہدایت کیسے ہوتی، اگر میں نہ ہوتا تو تمہاری رہنمائی کرنے والا کون ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں قار مذلت سے عزت کی منزل پہ لانے والا کون ہوتا۔ حاشیے کو اٹھا کے پڑھ لیجئے،
ایک مرتبہ کہتے ہیں انصار مدینہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ گئے اور سرکار رسالت مآب کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب ہمیں بتائیے کہ ہم آپ کی خدمت میں کیا پیش کر دیں، ہمیں بتائیے کہ جو خدمت آپ نے انجام دی ہے اس کا عوض ہم کو بتا دیجئے، ہم انتہائی شرمسار ہیں، ہم نادم ہیں، خجالت کا ندامت کا اظہار کیا، اور یہاں تک کے لیے کہ جب آپ نے بہت بلند آہنگ انداز سے یہ گفتگو فرمائی تو سر نیچے جھکا لیے۔ کہیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ندامت کے آنسو ٹھیکے جاری ہوئے، مگر ایک مرتبہ کہا دیکھو مجھ پر ابھی وحی آئی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تاریخ کے پڑھنے والے تاریخ میں رہ کے بھی تو کبھی تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کے بغیر تاریخ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو یہ آیت آئی، ترجمہ آپ کے سامنے ہے نا، یہی کہ کہہ دو اے حبیب کہ تم سوال نہیں کرتے، لا اسألکم، تم سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، تم سے میں کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ من اجر۔ ظاہر ہے یہ آگے کی آیتیں اپنے مقام پر، کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کہتے رہے ان اجریہ الا علی رب العالمین والی منزل ہے، اللہ پر جس کا اجر ہو، وہاں پہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ انبیاء کے سلسلے نے کہا ہمارا اجر عالمین کے رب پر ہے، سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ اجر نہیں چاہیے مگر مودت چاہیے، محبت چاہیے، اور جب مودت و محبت چاہیے تو مجھے قربا کے تعلق سے چاہیے۔ یہ قربا کے تعلق سے آپ کے لیے میرے لیے حیرانی کی بات نہیں ہے۔ جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف، جن کا سن وفات 538 ہجری ہے، اور اگر آپ کے سامنے صاحب مجموع البیان طبرسی موجود ہیں، ان کا سن وفات 548 ہجری ہے، یہ دونوں مفسر اپنے اپنے زمانے کے اہم ترین مفسرین میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ کشاف کے تعلق سے تو یہ کہا گیا، زمخشری کی کشاف کے تعلق سے، کہ 80 مفسروں نے انسپائر ہو کر تفسیر کی ہے ان کے بعد، تو وہاں پر کشاف نے تو یہ کہہ دیا، صاحب کشاف نے، کہ فقط یہ کہہ کے نہیں کہ قربا سے مودت کرو، بس ایک مرتبہ اب جب جلال کے عالم میں آئے، اور وہ جلال کا عالم ایک پوری کیفیت جمال کی رکھتا تھا، تو اس کیفیت میں بس اتنا کہا سنو، اب اگر سمجھ میں نہ آئے تمہارے تو میں اس کی وضاحت اور کر دیتا ہوں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو مر جائے محبت میں آل محمد کے وہ شہید مرتا ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، تم کیا اجر رسالت دو گے؟ قیامت کی نظریں تھیں، معلوم تھا سرکار رسالت میں آپ کو یہ امت کیا دے سکتی ہے اور کیا نہیں دے سکتی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یعنی جہاں موت میں حیات کی ضمانت دی جا رہی ہو، وہ یہ حدیث ہے۔ حیات کے کوئی معنی رہ ہی نہیں جاتے، جب موت کی گفتگو کر دی اور اس کو وابستہ کر دیا کس کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ۔ کس کی محبت کے ساتھ؟ آل محمد کی محبت کے ساتھ۔ من ماتا، پھر سنیے، پھر سن لیجئے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ کہہ کے رکے نہیں، ایک مرتبہ کہا، سمجھ میں نہیں آئے۔ اب دیکھیے، یہ پرموٹیشنز کی گفتگو نہیں ہے، یہ پرموٹیشنز کی گفتگو نہیں ہے، یہ لفظوں کو بدلنے کی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک لفظ کو رکھ کے دوسرے لفظ سے تبدیل کرنے کی گفتگو نہیں ہے۔ سنو،
الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا. آگاہ رہو خبردار رہو، جو مر جائے ان کی محبت میں شہید تو مرا ہی ہے مگر وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جو مرتا ہے ان کی محبت میں آگاہ رہو خبردار رہو، وہ مغفرت کیا ہوا مرتا ہے، وہ مغفور مرتا ہے. ہونا ہے گفتگو نہیں، ان کی محبت رکھو مغفور مرو، ان کی محبت رکھو توبہ کیے ہوئے مرو، ان کی محبت رکھو شہادت کی منزل پا کر رہو. اور دیکھو الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. آگاہ رہو جو مر جائے ان کی محبت میں وہ ایسے مرتا ہے حالت ایمان میں مومن مستکمل الایمان، کہ جہاں اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، کمال پر ہوتا ہے. نہیں، آگے بڑھیے. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. پریشانی نہ ہو، کہتے ہیں جو مر گیا ان کی محبت میں وہ مرا کس پر؟ سنت اور سنت جماعت کی موت اس کی ہو رہی ہے. کتنوں کو قریب کیا ہے اس حدیث نے، کتنوں کو نزدیک کر دیا ہے اس حدیث نے. اور اس کے بعد کہا سنو ایک بات کو اور یاد رکھو، وہ بھی کام کی بات ہے. من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا. جو ان کی دشمنی میں مر جائے تو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر مر گیا. نعرہ حیدری. اجر رسالت کا ادا کرنا اور اجر رسالت کو دینے والے جب انصار مدینہ نے کچھ حق جتانے کی کوشش کی تو وہ انصار مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ناصران رسول ہیں، وہ حامیان رسول ہیں، وہ مددگاران رسول ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا کوئی غلطی ہو گئی، اب ہمیں بتائیے ہم کیا دیں. یعنی عوض میں معاوضہ، یہی تو ہے نا دنیا کے پاس دینے کے لیے. مگر جو دولت دی ہے سرکار رسالت مآب نے، اور جو دولت چاہی ہے سرکار رسالت مآب نے، اور جس دولت کی طرف متوجہ کیا ہے سرکار رسالت مآب نے، خدا شاہد ہے کہ اگر کچھ مانگ لیتے تو وہ زمینیوں زمانیوں مکانی ہو کے رہ جاتا. مگر جو دولت مانگی اور جو دولت دے دی وہ ایسی دولت ہے کہ جتنا خرچ کرو اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. جتنا تذکرہ کرو تذکرہ کم ہی نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. آج کے زمانے میں دنیا نے امتحان لیا یہ کہہ کر کہ کسی وبا نے گھیر لیا. ارے وبا گھیرے، بلا گھیرے، جہاں وفاؤں کے پرچم میں بیٹھے ہو وہاں کیسی وبا، کہاں کی بلا ہم نہیں جانتے. مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ بات تو اور بڑھتی چلی. ایسا لگتا ہے، دیکھیے یہ تجربات ہیں دنیا کے، یاد رکھیے یہ وبا ختم ہو جائے گی، یہ بلا گزر جائے گی، مگر جو عہد وفا ہے نا وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا. اس میں کمی آنے والی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کمی آنے والی نہیں ہے. آج آپ کے سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہو نا، وہ یہ علم اٹھانے کے لیے تیار ہے. آج چھوٹے ہاتھوں میں جو آپ زنجیریں دیکھیں گے نا تو یہ زنجیریں آپ نے ان میں منتقل کی، یہ آگے منتقل کر
کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں عہد وفا. اس سے روگردانی نہ کرنا, اس سے سرتابی نہ کرنا, کبھی اس کو سبک نہ جاننا, کبھی اس کو کم نہ سمجھنا, کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ دور سے مطابقت نہیں رکھتے. ادوار کو ان سے مطابقت رکھنا ہے, ان کو ادوار سے مطابقت نہیں رکھنا ہے. اگر دنیا چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی اسٹریم میں لائیں تو حسین کے ساتھ سفر کرنا ہوگا. یہ دریائے حسینی ہے جس میں آپ بھی ہیں, جس میں ہم بھی ہیں, غوطہ زن بھی ہیں, غواص بھی ہیں, ہر دن جاتے ہیں, غوطہ لگاتے ہیں اور ایک فضیلت کا در نایاب اٹھا کے لاتے ہیں. ہمارے پاس کمی ہوتی ہی نہیں, خدا شاہد ہے کمی نہیں ہوتی. ذکر ہے کہ وسعت پا رہا ہے, زمینیں تنگ ہو رہی ہیں, حسینی تذکرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. کہاں تک پھیلے گا, کہاں تک جائے گا, کوئی بتانے والا ہے؟ نہیں بتا سکتے. اس لیے نہیں بتا سکتے کہ اس کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے. اجر مانگا تھا نا, لا اسألکم علیہ اجرا مگر سوا فقط الا المودۃ فی القربہ. یہ اللہ ہے, یہ وہ اللہ ہے جو کلمہ طیبہ میں اللہ ہے. یہ وہ ہے کلمہ, یہ وہ ہے کلمہ کہ جس نے آپ کو بتایا ہے کہ توحید کس طرح سے ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس نے بتایا رسالت کس طرح سے ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس نے بتایا ولایت کس طرح سے ہے. یہی وہ اللہ ہے جو ماشاء اللہ ہے. خدا چاہتا ہے کہ مودہ فی القربہ رہے, اور وہ رہے گی قیامت تک کے لیے باقی رہے گی. ہاں, اپنے آپ کو آمادہ کرو, اپنے آپ کو تیار کرو. جہاں رہتے ہو, جیسے رہتے ہو, جس طرح سے رہتے ہو, یاد رکھو اسٹیٹس سمبل کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ کس کے اسٹیٹس میں حسین کہاں پر موجود ہے. یاد رکھیے, اپنے اسٹیٹس سمبل میں حسین کو رکھیے, پھر دنیا سے مقابلہ کیجئے. ہم کسی اور سے مقابلہ نہیں کرتے, خدا شاہد ہے ہم نہیں کرتے. ہمارے پاس ہماری وقعت, ہماری عزت, ہماری توقیر, ہماری عظمت, ہماری کرامت کی علامت حسین ابن علی ہے, کوئی اور نہیں ہے. خدا شاہد ہے کوئی اور نہیں ہے. جو مرتبہ آپ کو ملا وہ ایسا مرتبہ نہیں ملا ہے. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات. یاد رکھیے, مکرم کیا ہے اس نے بنی آدم کو. بنی آدم میں کچھ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بنی آدم میں کرامت ذات کو رکھ دیا ہے. جو کرامت ذات کو رکھ رہا ہے وہی کہہ سکتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسانوں میں کبھی ایسا کوئی زمانہ نہیں آیا جس میں آپ انسان کو یہ کہیں وہ تذکرے کے قابل نہیں تھا. اس کی عجیب تفسیر کر دی ہے مفسرین نے, اور خاص طور پر وہ مفسرین کہ جو اسکول سے نزدیک ہے محمد و آل محمد کے, کہ جس میں علی جب گزرا ہو وہ کبھی بھی انسان کمتر نہیں ہوتا, وہ ہر دور میں برتر ہوتا ہے. کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں وہ قابل تذکرہ نہیں تھا. ایک عجیب بحث ہے, اس بھی کسی اور وقت گفتگو کریں گے, مگر علی کو رکھ دیا علامت, اور علامت بھی ایسی علامت بنا کر کہ جس میں کہا گیا کہ دیکھو اگر کرامت ذات کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, علی کے رخ روشن کو دیکھو, اور جب علی کو دیکھو تو پھر دیکھو کہ اولاد علی میں کون کس مرتبے پر ہے. عجیب بات آپ سے عرض کروں, ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہمارے ذاکر اولا میں عارف امام صاحب سے ان کی فکر کو آپ نے جاننے کی کوشش کی. یقیناً آپ نے فقط ایک علی کو شاید سمجھا کہ وہ خیبر کا اکھاڑنے والا ہے, مگر آپ نے علی ابن الحسین کو نہیں دیکھا جس نے یزید کے نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے, جس نے آنسو بہا کے پوری سلطنت کو تاراج کر دیا ہے, جس نے دعائیں بھجوا کر اور دعاؤں کو آپ تک تعلیم کی صورت میں دے کر یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ قرآن پڑھنے سے روکتا ہے تو زبور آل محمد میں دینے والا ہوں, یہ قرآن سے روکتا ہے تو توریت آل محمد میں دینے والا ہوں. اپنی دعاؤں کے
शहर में दुनिया को घेर लिया, दुनिया को मालूम ही नहीं कि क्या काम लिया है दुआओं से। आज जैसे पता नहीं होता है कि दुआओं से क्या काम लिया गया, खुदा की कसम आपसे कहता हूँ आज तक नहीं पता कि इन आंसुओं से क्या काम लिया जा रहा है। आपकी कुव्वत है। याद रखिए ये जो है कतरा है पानी का हवा से खाली, दिल दरिया में है और फिक्र फना से खाली। याद रखिए आपने ये जो अश्क बहाया है ना, ये न समझिए इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई कदर नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, नहीं है नतीजे में वो नाकाम जमाने की कसम, जिंदगी जिसकी रहे कर्ब बला से खाली। हमेशा याद रखिए एक अजीब नेमत आपको मिली है, अजीब नेमत मिली है। दुनिया कहती है जख्म का मरहम चाहिए, हमको तो मदावा चाहिए, मेरे जख्म हरे रहें अच्छे रहें, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे जख्म हरे रहें अच्छे रहें, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। गमे हुसैन का कोई मरहम नहीं है, यही तो कहा था। तकरीर खत्म कर रहा हूँ, मैं माने नहीं होऊंगा, मैं चाह देख रहा हूँ बेचैन है हमारे बच्चे मातम के लिए। याद रखिए एवज देना चाहता था, मुआवजा देना चाहता था, वो कह रहा था अली इब्न हुसैन से कुछ ले लीजिए, बताइए क्या आपकी खिदमत में पेश करूं। तो अली इब्न हुसैन ने नहीं, बीबियों ने पर्दे के पीछे से ये कहा था कि अगर मुआवजा देना है ना तो फातिमा जहरा को देना, फातिमा जहरा को खून बहा देना, हुसैन का खून बहा फातिमा जहरा को देना। मेरी कल की तकरीर आपको याद है, मैंने जाहिर है कि अपने आप को खास मकाम पे जाके रोक लिया, मगर ये कहना चाहता हूँ भरपूर मजलिस की है, भरपूर मजलिस की है। मगर एक बात और है, 3 रोज हो या 7 रोज हो, जैसे मैंने कहा शबाना रोज दिन रात मजलिस हुई, मगर जिस वक्त हुक्म मिला है कूच का तो एक ही आवाज आ रही थी, दिल नहीं भरा अभी, दिल नहीं भरा अभी। ये आप उनकी तासी में हैं, 1400 बरस आगे आ गए, दिल नहीं भरता है, दिल नहीं भरता है, दिल भरता ही नहीं है। किस तरह से तस्करा करे, किस अंदाज से तस्करा करे, क्या कह के तस्करा करे, वो कौन सा मातम करे जिसके नतीजे में हमें इत्मीनान नसीब हो। मातम करते हैं फिर इत्मीनान भी नहीं मिलता। हाँ बस एक तसल्ली की सूरत यह है कि मौला अगर इसको आप कबूल फरमा लें तो ये दाग जो है ना, ये कमाए हुए दाग हैं, ये किसी के लगाए हुए दाग नहीं है, ये हमने कमाए हैं, ये दाग हमने कमाए हैं। अब अगर सीना फट रहा है तो वो गवाह बने, अगर पुष्ट जख्मी हो रही है तो वो गवाह बने। और बस यही दुआ हो मातम करने वाले नौजवानों से, एक ही मेरा मारूजा है, देखो एक मर्तबा जब जंजीर लगाओ, जब मातम करो तो ये न समझना कि क्या कर रहा हूं, नहीं, ये कहो कौन देख रहा है, बस ये देखो कि कौन देख रहा है। और अगर देखने वाली मजलूमा है, मखदूमा है, देखने वाली हुसैन इब्न अली की माँ है, तो उनके हुजूर में बस इतना कहो, बीबी बीबी हम क्या, हमारी हैसियत क्या, जो खून आपके लाल का बहा है ना करबला के रेगजार पे, बीबी उसके सदक़े में हमारी इस कैफियत को आप अपनी बारगाह में मकबूल करें। हाय हाय, 40 का दिन मैंने फिर कहा है आपसे तमाम हो गया, मगर रिवायतें अपनी जगह हैं। कहते हैं किसी ने जब एक मर्तबा पूछा है कहाँ ले जाइएगा, तो कहा करबला जाएंगे, करबला से मदीने जाएंगे, पहले करबला जाएंगे, भाई की जियारत करेंगे, जियारत करेंगे, फिर मदीना जाएंगे। देखिए अजीब अंदाज से गुफ्तगू की है। कहते हैं जिंदान शाम के दरवाजे खुले, एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब ने सवार किया, सियाह अमारियां हैं, कजामे हैं, नमिले हैं, बाजार बाजार फिराने के बाद एक एहतमाम किया गया। मगर अजीब बात है कि सबसे आखिर में बीबी ज़ैनब सवार हुआ चाहती है, मगर मख्तल ने अजीब मंजर बताया है कि शाम के कैद खाने में
بیٹھ گئی, ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور بیٹھ کے بس اتنا کہا, سکینہ نہ گھبرانا بیٹے, نہ گھبرانا, نہ گھبرانا سکینہ. شام کی عورتوں سے بس اتنا کہا, شام کی عورتوں میری بچی اکیلی ہے, اکیلی ہے, اندھیرے سے کہیں گھبرا نہ جائے. ایک شمع ہر شام میں روشن کر دیا کرو, ایک شمع ہر شام میں جلا دیا کرو. خدا حافظ کہہ کے ایک مرتبہ گئی, مڑ کے پھر دیکھا, پھر دوڑ کے ایک مرتبہ سکینہ کی قبر پہ آگے بیٹھ گئی. نہیں معلوم یہ عمل کتنا کیا ہے, مگر کہتے ہیں زندان شام کے دروازے تک جانا پھر دوڑ کے آنا. سکینہ کی قبر. عزیزو 5 7 8 10 دقیقے, اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. قافلہ چلا, قافلہ چلا, خدا حافظ کر کے یہ قافلہ چلا, کربلا پہنچا. کہتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری پہلا زائر حسین ہے جو موجود ہے, موجود ہے. آنے کی اطلاع آئی, ظاہر ہے کچھ آگے بڑھے ہی تھے, کسی نے جا کے جابر سے کہا, ثانیہ زہرا سلام کہتی, فاطمہ کی بیٹی جابر تم کو سلام کہتی ہے. جابر نے منہ پہ تماچے مارے اور یہ کہا کہ فاطمہ کی بیٹی غلاموں کو سلام کہے. جابر صحابی رسول ہے, صحابی رسول ہے. ایک مرتبہ روتے ہوئے آئے, سب آئے اور ظاہر آئے, اہل حرم آئے, اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ قبروں پہ گرایا ہے. حسین کی قبر پہ سبوں نے اپنے آپ کو گرایا ہے. کوئی شکوہ کرتی مولا بچے مارے گئے, کوئی شکوہ کرتی مولا مولا زوج مارے گئے, کوئی شکوہ کرتی مولا چھوٹا بچہ مارا گیا, کوئی شکوہ کر رہی ہے سکینہ زندان میں رہ گئی. مگر ہائے ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب زینب جب آئی ہے کچھ نہیں کہا, بھائی کو سلام کر کے پہلا جملہ ہے, بھائی بہت شرمندہ. بھائی میں بہت شرمندہ ہوں, میں بہت شرمندہ ہوں. سکینہ قید خانے میں مر گئی بھائی, زندان میں دفن ہے بھائی, اور امانت ملک شام نے لے لی ہے بھائی. کہتے ہیں 3 روز تک ماتم ہوا, دن رات ماتم کیا. سواریاں آمادہ ہوئیں, ایک ایک کو سوار کیا. مڑ کے دیکھا ایک بی بی نے معذرت کی اور یہ کہا, بی بی مجھے چھوڑ جائیے, مجھے میرے والی کی قبر پہ مجاورہ بنا جائیے, میں نہیں جاؤں گی, میں نہیں جاؤں گی. کون تھی؟ ام رباب تھی. کہتے ہیں مادر علی اصغر, مادر سکینہ. پوچھا کسی نے بی بی کیوں نہیں چلتی؟ کہا میں مدینے جا کے کیا کروں گی, یہاں میرا والی دفن ہے, وہاں میری بیٹی زندان میں دفن ہے, میرے والی کے سینے پہ میرا 6 مہینے کا بچہ سویا, میں جا کے کیا کروں گی. چلا قافلہ چلا. عزیزو سواد مدینہ جب نظر آیا تو بے اختیار بشیر ابن جزلم کو طلب کیا اور طلب کر کے کہا, بشیر تو اچھا شاعر ہے, تیرا باپ بھی شاعر تھا, بشیر ہمارے آنے کی منادی کر دے اور بتا دے کہ ہم آ گئے. بشیر نے شال ازا کو کاندھے پہ رکھا, گھوڑے پہ سوار ہوا, ایک سیاہ علم کو لے کے چلا, ایک سیاہ علم کو لے کے چلا. یہ بشیر ہی کی تاثیر میں علم آئے گا, آپ زیارت کریں گے. ایک مرتبہ علم چلا,
اور بشیر یہ کہتے ہوئے چلا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدموئی مدرارو، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، حسین قتل ہو گئے، رو لو جتنا رونا ہے۔ بشیر نے کہا میں محلے بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا بیبیاں گھروں سے نکل کے آ رہی تھی، کوئی سروں پہ ہاتھ مار رہا تھا، کوئی رخساروں پہ تماچے مار رہی تھی، ظاہر ہے ردا سر پہ نہیں ہے مگر یہی پوچھتے ہوئے آتی کہاں ہے اہل حرم، کہاں ہے زینب، کہاں ہے ام کلثوم، کہاں ہے شہزادیہ۔ بشیر کہتا ہے کہ جب میں گزر رہا تھا میں نے دیکھا ایک معظمہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک بچہ کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں نے کہا رو لو حسین قتل ہو گئے تو بچے نے ایک مرتبہ معظمہ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، میری سواری کے سامنے آ گیا، میں گھبرا گیا کہ کہیں بچہ سواری کے نیچے کچلا نہ جائے۔ ازدحام تھا، انبوہ کثیر تھا، مجمع عام تھا۔ ایک مرتبہ میں گھوڑے سے کود پڑا، بچے کو میں نے گود میں اٹھایا، بچے کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، بس یہ کہتا تھا بچہ سنانے والے کیا میرے بابا آ گئے، کیا میرے بابا آ گئے۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا یہ کلام سن کے میرے جسم میں راشا پیدا ہوا، عجیب انداز تھا بچے کا۔ میں نے ایک مرتبہ بچے کو گود سے اتارا، ہاتھوں کو جوڑ کے میں نے بچے سے پوچھا بیٹے آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بشیر میرے باپ کا نام ہے عباس، میں عباس کا بیٹا۔ وہ معظمہ کون ہے؟ مادر عباس ہے، عباس کا انتظار کر رہی ہے، ام المنین ہے۔ کہتے ہیں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ سواریاں آئیں، کسی بی بی کا ہاتھ پردہ محمل پہ پڑا اور ایک مرتبہ بی بی نے اتنا کہا لٹا کے آئے ہیں نانا کے سب گھرانے کو، نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبلا سراتی ولا حزانی جینا خرجنا من کا بہلین جمع رجانا بلا رجالی ولا بنینا۔ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ نانا کے مدینے جب ہم آئے تھے نا گئے تھے نا ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، اب ہم آ رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں، ہمارے جوان ہمارے پاس نہیں۔ بشیر کہتا ہے ایک ناکا آیا اس کو بٹھایا نہیں گیا، ناکے سے ایک بی بی کود پڑی، گر پڑی اور پھر چل کے نہیں گئی، گھٹنوں کے بل چل کے گئی۔ ایک مرتبہ جاتے دری میں ہاتھ گاڑ کے اتنا کہا السلام علیکہ یا جدہ، نانا زینب کا سلام لو۔ اور نانا ہر آنے والا ایک سوغات لاتا ہے، نانا میں بھی ایک تحفہ لائی ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ بازوؤں کو الٹا، اپنے بازوؤں پہ رسن کے نشان بتا اور کہا نانا اگر یہ خلقت خدا نہ ہوتی اس پہ ذروں کے نشان بتاتی۔ یہی نہیں ایک مرتبہ کلیجے سے نکال کے حسین کا پھٹا ہوا کرتا نانا کی قبر پہ ذریل Hey.